الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر چھپ گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کتے نے ان کے ساتھ ان کی مصاحبت کو چھوڑا نہیں۔ کھانا ملے نہ ملے، آرام ملے نہ ملے، ان کے ساتھ رہ پڑا۔ کتے بلی کا کام ہے انسان کے پسخوردہ کھا پی کر رہنے کا، لیکن وہاں ان کو کھانے پینے کے آرام راحت کا کوئی بھی حصہ نہیں ملا۔ اس کے باوجود ان نیک بندوں کی صحبت میں رہ پڑا، رہ گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کلام پاک کے اندر کر دیا، حالانکہ یہ ناپاک ایک کتا ہے۔ کتا ناپاک ہے، نجس العین ہے دوسرے ائمہ کے نزدیک۔ احناف فرق کرتے ہیں خنزیر میں کتے میں۔ اس فرق کرنے کے باوجود نجس ہونے میں، ناپاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کسی کو اس سلسلے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن اکابر نے فرمایا دیکھو اس جگہ ان نیک بندوں کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے، صحبت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی شرافت کے ساتھ ذکر کیا۔ جہاں اصحاب کہف کی بزرگی اور شرافت کرامت کا ذکر کیا، انہی کے کرامات میں ایک کتے کی کرامت کا بھی ذکر فرمایا اور کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ۔ اتنے زمانے تک، کتنے زمانہ، 300 سال سے زیادہ زمانہ، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، بلکہ وزداد 9 اس سے بھی زیادہ زمانہ ہونے کے باوجود وہ ایسی رہے جیسے اصحاب کہف رہے، یہ زندہ رہے، اسی حالت میں رہے جس حالت میں شروع میں انہوں نے حالت بنا کر رکھا تھا۔ دیکھا تو اکابر فرماتے ہیں دیکھو ان نیک بندوں کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک، ایک نجس جانور کتے کا ایسی شرافت، بزرگی، کرامت کے ساتھ ذکر کیا جہاں نیک بندوں کی کرامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے واضح طور پر اکابر فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحبت اہل اللہ بہت بڑی ایک دولت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ صحبت اہل اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اٹھانا، صحبت اختیار کرنا، صحبت میں رہنا، صحبت میں آتے جاتے رہنا
کتنے بڑے نعمتیں اندازہ لگاؤ، ایک ناپاک کتے کو اللہ تعالیٰ نے کرامت اور بزرگی کی جگہ پر ذکر فرمایا، ان کی کرامت ذکر فرمایا، ایک کتا بھی زندہ اسی طرح رہا، 300 سالوں تک باقی رہا۔ اس لیے اکابر کا یہ جملہ مشہور معروف ہے، الصحبۃ متاثرۃ والمجاورۃ متعدیۃ۔ صحبت انسان کی ایک دوسرے پر اثر کرتا ہے، اور مجاورت پڑوسی بن کر، ہم نشیں بن کر، ایک ساتھی بن کر رہنے سے ایک ساتھی کے حالات، ایک ساتھی کی صفات، ایک ساتھی کی عادات دوسرے کی طرف متعدی ہوتی۔ صحابہ کرام کو ایک درجہ، اعلیٰ درجہ مل گیا دنیا میں، اللہ کے اشرف المخلوقات میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ انبیاء کا درجہ تو ملا نہیں، مگر تمام مخلوق، تمام بندوں سے قیامت تک آنے والے اللہ کے نیک بندوں سے افضل ترین بندہ بن گیا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صحبت اٹھائی، رسول اللہ کو دیکھا، اپنے حالات سے اسی پر ایمان لایا، انہی پر زندگی گزار دی، صحابہ بن گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے، ایک طرف اعلیٰ درجے کو بھی دیکھو، ایک طرف ادنیٰ درجے کو بھی دیکھو، تو مجموعی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، صحبت عظیم اثر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ اس صحبت سے انسان کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے، اس کی وجہ اکابر نے جو ذکر فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی صحبت میں آتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقبول بندوں پر خاص رحمتی نازل فرماتا ہے، اسی خاص رحمتوں میں یہ آنے والے، بیٹھنے والے، آتے جاتے والے، صحبت اٹھانے والوں کو بھی حصہ مل جاتا ہے، جیسے کتے کو ملا۔ ایک کتے کو مل گیا وہ کرامات، ایک انسان کو کیوں یہ صحبت کی وجہ سے وہ شرافت نہیں ملے گی جو اللہ کے مقبول بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ دوسری وجہ، جب مجلس نیک بندوں کی ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گر لیتے ہیں، اور فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ سے بتاتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بیٹھ کر ایک جگہ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کا ذکر بھی فرشتوں کی جماعت میں فخریہ کے طور پر کرتے ہیں۔ دیکھو آج میرے فرشتوں، میرے نیک بندے دنیا میں مجھ سے دور ہونے کے باوجود، مجھے دیکھے بغیر، مجھے دیکھان بھی نہیں، دیکھے بغیر وہ میرے لیے کتنا ذکر کر رہے ہیں، مجھے کتنا یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر خیر کتنے زیادہ کر رہے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ ان کا ذکر خیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر فخریہ کے طور پر کرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مجلس میں آنے والوں میں ایک ایک کا درجہ اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ لفظ آیا، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نیک کام کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنے والے
ایک جگہ ایک جائی طور پر ان میں اگر کوئی دوسرے مقصد کے لیے بھی اگر آیا ہو، وہ بھی ان کے شرافت، ان کے بزرگی سے مالا مال ہوتا ہے، وہ محروم نہیں ہوتا ان کے اچھے صحبت کے اثرات سے۔ اور فرشتہ اگر یوں کہہ دیتا ہے کہ دیکھو وہ تو خاص اس مجلس کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسرے کام کی وجہ سے آیا، ملنے کے لیے آیا کسی سے، یا کچھ لینے دینے کے لیے آیا کسی سے، تو فرماتے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ میرے بندے ایسے نیک بندے ہیں، ان سے ملنے والے، ان سے بیٹھنے والے جس طرح بھی نہ ہو، لا یشقی، یہ بدبخت نہیں ہوتا، وہ بھی نیک بختوں میں شامل ہوتا ہے، نیک بختوں میں داخل ہوتا ہے، نیک بختی سے محروم نہیں جاتا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک نعمت دنیا میں رکھی ہے، صحبت صالحین۔ صحبت صالحین عظیم سے عظیم ایک نعمت ہے، آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نگہبانی کرتا رہتا آگے سے پیچھے سے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے کچھ نیک فرشتے ان نیک بندوں کے آگے سے، نیک بندوں کے پیچھے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے لگا دیا، کتنی بڑی بات۔ دوسرے حدیث میں یہ آیا ہے اللہ کے حاملین عرش بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہے، الذین یحملون العرش یستغفرون للذین من فی الارض او کما قال، اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، زمین کے اندر وہ ایمان والے جو اللہ کے نیک کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، نیک کام کے لیے جمع ہوا ہو، ان کے لیے استغفار فرماتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا صحبت صالحین میں آنے سے، صحبت صالحین اٹھانے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور گناہ معاف فرمانے کے لیے فرشتہ خود دعا کرتے ہیں۔ فرشتہ خود دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دے، ان کے کبیرہ ہو صغیرہ ہو جیسے بھی ہو ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کے خاص مغفرت میں گویا داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص مغفرت میں داخل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اکابر نے فرمایا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ذکر کیا، کہتے بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ نیک لوگوں کے قبر کے قریب دفن ہونے کو تمنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ خواہش کیوں رکھتے ہیں کہ ہماری تدفین بھی نیک بندوں کے قریب ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت کچھ نہیں فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد جب گرمی محسوس ہونے لگے اور کہا بھائی پنکھے چلاؤ، پنکھے چلا دیا، تو پنکھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چلایا، مگر قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کو بھی پنکھے کے اثرات ٹھنڈک محسوس ہونے لگا۔ تو فرمایا دیکھو تم کو بھی کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہا ہے یا نہیں، اندازہ لگاؤ ہو رہا ہے۔ تو ایسی طرح سمجھ لو اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتی نازل فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور حشر قبر میں بھی۔ تو اس سے فائدہ قرب جوار والوں کو بھی ملتا ہے، جیسے پنکھے سے قرب جوار والوں کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔
نیز جب آنے والے اس مجلس میں اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی محبت لے کر آتے ہیں، یہاں پر کوئی کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، دنیاوی کوئی کام کہ یہاں ہوتا نہیں، جو آتا ہے ظاہر بات ہے وہ اللہ کے خاطر آتا ہے، اپنے آخرت کے خاطر آتا ہے، اپنے اصلاح کے خاطر آتا ہے، اپنے آخرت کے فکر کے خاطر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود اپنی محبت میں داخل فرماتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ اپنے فکر کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ گناہ معاف ہونے کو چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے خاص بندوں میں داخل فرماتا ہے، بالخصوص صالحین کی صحبت کی وجہ سے۔ بالخصوص صالحین کی صحبت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اور زیادہ ان پر اپنا رحمتی، اپنے برکات، اپنے مغفرت نازل فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں اکابر نے جو ذکر کیا واقعہ ہم یہاں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی عمرہ کے لیے گیا، کہتے ہیں عمرہ کرتے ہوئے شاہ فیصل کے محل کے قریب سے گزرنا ہوا، وہاں دیکھا باغ میں شاہ فیصل کے بچے کو اس کے نوکر چاکر وہاں پر جھولا لے کر، وہاں پر گاڑیاں میں بیٹھا کر وہاں پر ہوا خوری کرا رہا ہے۔ اس آدمی کو اس بچے کو دیکھ کر محبت آئی، وہ محبت آ کر بلا اختیار کے اس بچے کو گاڑی سے اٹھایا اور سینے سے ملایا اور تقبیل کیا۔ کہتے ہیں یہ حالت دیکھی شاہ فیصل نے اپنے محل سے تو کسی کو بلایا کہ دیکھو جس نے میرے بچے کو اٹھایا اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلا کر لایا اور کہا، وہ ڈر رہا تھا ظاہری طور پر، کہتے میرے بچے کو کیوں اٹھایا؟ اس نے صاف صاف کہہ دیا، حضرت میرا کوئی خاص کوئی بری نیت نہیں تھی، صرف میں نے دیکھا بچے ہونے کے اعتبار سے مجھے پیار آیا، محبت آئی، اس کے محبت کی بنا پر میں نے اس کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور کچھ نہیں کیا، اور جیسے کہ تھا اسی طرح رکھ دیا۔ اس پر بادشاہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کہا، تو تیرے ویزا کتنے ہیں، تیرے مدت کتنے ہیں، تم کہاں کہاں جا سکتے ہو، جاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں یہ بات، تم میری شاہی مہمان ہو اور ملک میں عرب میں جس جگہ چاہے تم سفر کر سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد اکابر فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو محبت کرنے کی وجہ سے باپ کی محبت اس پر آئی، باپ نے کی محبت اس آدمی پر اس وجہ سے آئی کہ اس سے بچے سے محبت ہے۔ تو اسی پر قیاس کر لو، اللہ تعالیٰ کو جن بندوں سے محبت ہے، ان محبت والوں سے جو محبت کرتا ہے یا کرے گا، ان پر بھی اللہ کی محبت کیوں نازل نہ ہو۔ ایک انسان ہے، دیکھو ایک انسان ہے، ہزاروں فطور، ہزاروں خطرات ذہن کے اندر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے بچے کو محبت کرنے کی وجہ سے اس کی محبت اس پر آئی، محبت کا اثر اس پر ملا۔ تو اسی طرح سمجھ لو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ جو محبت کرے گا، جو خالصتاً ان کے ساتھ اعتقاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیوں محبت کا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، ان کے رحمت کا کوئی انتہا نہیں۔ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو 100 حصے کیا جائے تو ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، ایک حصہ رحمت کا کل دنیا میں نازل کیا، تو بندہ
جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت مراحمت شفقت کرتا ہے وہ ایک جز کی وجہ سے کرتا ہے، 1/100 اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں مثال دیا کہ گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت یا دودھ پیتے وقت جو پیر کو ذرا ملا کر رکھنے کے بجائے آگے پیچھے کر دیتا ہے تاکہ بچہ اس طرف سے آ کر منہ دے، تاکہ بچہ اس طرف سے آ کر منہ دے کر آرام سے پی لے دودھ اور کوئی تکلیف نہ ہو، یہ رحمت کا خاصہ۔ پیر کو ماں نے ایک گائے نے جو آگے پیچھے کر دیا بچے کو تکلیف نہ ہو مجھ سے دودھ پینے میں، یہ رحمت کا خاصہ۔ یہ رحمت کا خاصہ بھی اسے ایک رحمت کا جز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر انسان اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، اپنی خیر خواہی کے ساتھ جب ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خود اس پر اپنے رحمتی نازل فرماتا ہے، رحمتوں میں داخل فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کے رحمتوں میں داخل ہو تو اس کا بھی صورت یہ ہے ظاہری طور پر اللہ کے مقبول نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے، اللہ کے مقبول نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے، صحبت اٹھائے۔ نیک بندوں کی صحبت میں آ جانا اللہ کی رحمت میں، اللہ کی برکات میں، اللہ کی مغفرت میں داخل ہونا ہے، داخل ہونا۔ نیز یہ بات جو اللہ کا بندہ آتا ہے اپنی فکر لے کر آتا ہے، جو بندہ اس مجلس میں آتا ہے اپنی فکر لے کر آتا ہے، کوئی دنیاوی غرض ان کو نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی کے ساتھ جو یہاں پر دوسرے افراد ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو آپس میں ان کے درمیان محبت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے گا، محبت کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ 2 اللہ کا بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، صحبت اٹھاتا ہے، محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے عرش میں جگہ دیتا ہے۔ اس کی مثال جیسی ایک حدیث میں آئی، شراکت کے معاملے میں 2 آدمی کاروبار میں شراکت کا معاملہ کرتا ہے، جب اپنے اعتبار سے دیانتداری کے ساتھ ہر کوئی معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں دیانتداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اپنے مال کو دوسرے کے مال کو بھی اپنا مال سمجھتا ہے، اپنے مال کی طرح خیانت نہیں کرتا، خیانت کے بغیر امانت داری سے معاملہ کرتا ہے۔ یہ چونکہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کو پسند ہے، تو اللہ کو پسند ہونے کا مطلب اس طرح ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن جب آپس میں وہ خیانت کا معاملہ کرنا شروع کرتا، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا، دوسرے مال کو ہڑپ کرنے کا شروع کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اب تو میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان اب شیطان آئے گا، تم کو لڑائے گا، تم کو فساد پیدا کرے گا، تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے گا۔ تو معلوم ہوا ہر نیک کام کے اندر، وہ دنیاوی کام خرید و فروخت کا کام ہو، دنیاوی کام نیک بندوں کے ساتھ اصلاحی معاملہ کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کو جو معاملہ پسند ہے ان معاملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رضامندی ڈال دیتا ہے۔ اپنے رضامندی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔
ساتھ ہونے کا مطلب ایسے نہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا رحمتی، اپنے رضا، اپنی مغفرت ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ مغفرت کا ڈال دینا، رحمتوں کا نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب ہے۔ جیسے آیات کریمہ میں واضح طور پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جس حالت میں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بالخصوص جب تم اچھی حالت میں ہو، نیک کام میں ہو، نیک کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو یا نیک مجلس میں ہو، تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنا رحمتی نازل فرماتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی مشہور معروف ہے کہ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں سیاحون فی الارض، زمین میں وہ پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہاں پر اللہ کی نیک مجلس، نیک باتی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ جب ملتا ہے تو سب کو کہتے ہیں ہلم الیہ، آ جاؤ اس طرف، آ جاؤ اس طرف، آ کر بیٹھ جاؤ، یہ دیکھ لو۔ وہ دیکھتا ہے، مجلس جب برخاست ہو جاتا تو یہ بھی چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے یا اللہ ہم نے کچھ بندوں کو پایا جو آپ کا ذکر کر رہا ہے، ان میں دنیاوی کوئی مقصد ان کے اندر نہیں تھا، صرف آپ کے رضا کے لیے، آپ کے خاطر، آپ کے مغفرت کے لیے، آپ کے رحمت کے لیے، آپ سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ پایا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ دیکھا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اس کے اندر بیٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مجلس کر رہے تھے، حدیث بتا رہے تھے، اتنے میں 3 آدمی آیا۔ 3 آدمی آ کر وہاں پر دیکھا، ایک آدمی نے رسول اللہ کے قریب ایک جگہ خالی ہے وہاں آرام سے جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے دیکھا اور جگہ اندر خالی نہیں، لہذا اندر چیر پار کر زبردستی لوگوں کے درمیان بیٹھنا یہ اچھا نہیں سمجھا، جہاں ان کو جگہ ملی آخر مجلس میں وہاں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے جب دیکھا عام طور پر یہاں کوئی جگہ نہیں، وہ چلا گیا الٹا پھیر کر۔ مجلس ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ، یہ جو 3 آدمی آئے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کیا۔ جو آ کر قریب بیٹھ گیا وہ گویا کہ اللہ کے قریب آیا، اللہ کے جب قریب آیا اللہ بھی ان کے قریب آ کر ان کو مقرب بندوں میں داخل کیا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے، آگے آنے والے، اللہ جل شانہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ آگے آ کر ملنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو آگے آ کر بیٹھ گیا تھا خالی جگہ میں، اس کو مقبول بندوں میں بنا لیا، مقبول بندوں میں داخل کیا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے شرم محسوس کیا اندر چیر پاڑ کر اندر آنے سے، لہذا شرم محسوس کر کے جس جگہ ملی اسی جگہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے بھی ان سے شرم کیا، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، ان کے گناہ کو معاف کیا اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ دیکھا،
اور تیسرے کے بارے میں فرمایا تیسرے آدمی آنے کے بعد جو واپس چلا گیا اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ واپس کر دیا معاملہ، ان کے نہ مغفرت فرمائی، ان کے ساتھ نہ برکت عطا فرمائی، ان کو اپنے رحمتوں میں داخل فرمایا، بلکہ اللہ نے بھی ان سے اعراض کیا فعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اعراض کیا۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب غریب نعمت ہمیں عطا فرما دی، صحبت صالحین۔ ایک عجیب غریب نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، صحبت صالحین۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کے اندر سبقت کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کے اندر محنت کر کے مداومت کرنا چاہیے، آتے رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے خاطر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے مطابق عمل درآمد کرنے، اللہ کے مقرب بندوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔